بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ٹیوٹر اور ٹیچر سر محمود احمد۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں بایولوجی کا چیپٹر نمبر 1 گیسوں کا تبادلہ، اور ابھی پچھلا ٹاپک ہم نے جو ختم کیا ہے وہ تھا ریسپیریٹری نظام کی بیماریاں، یعنی کہ ریسپیریٹری ڈس آرڈرز۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے اسموکنگ کے برے اثرات۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اسموکنگ کے برے اثرات، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسموکنگ کے برے اثرات میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی بیڈ افیکٹس آف اسموکنگ بہت سارے ہیں کہ اسموکنگ اگر بھی کرتا ہے تو اس پہ کیا برا اثر پڑتا ہے، یا اس کی وجہ سے کسی معاشرے پہ یا اس کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے برے اثرات پہ بات کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس چیز پہ یعنی اسموکنگ پہ بات کر لیتے ہیں۔ اسموکنگ کیا ہے؟ اسموکنگ یعنی سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی وغیرہ، مطلب سگریٹ پینا جو ہے وہ اسموکنگ کہلاتا ہے، یعنی سگریٹ کے دھوئیں کو اپنے اندر لے کے جانا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ اسموکنگ جو ہے اس میں اسموکنگ کرتے ہوئے جب دھواں اندر لے کے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے کیمیکلز بھی ہمارے اندر چلے جاتے ہیں، جس میں کہ بہت سے کارسینوجنز یعنی کہ کینسر پیدا کرنے والے عوامل شامل ہیں۔ تو ان کارسینوجنز کا ہم نے ذکر کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ تقریباً 50 سے زائد جو ہیں وہ کارسینوجنز ایسے ہیں جو ابھی تک معلوم ہو چکے ہیں، ہم جن کو جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4000 یعنی کہ 4000 مزید اس میں ہارمفل نقصان دہ کیمیکل ہوتے ہیں، زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ تو چلیں مزید ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ اسموکنگ کے برے اثرات میں ویسے تو بہت ساری برائیاں شامل ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے ہم اس کے کیمیکلز پہ بات کر لیتے ہیں کہ اسموکنگ میں شامل جو کیمیکلز ہیں وہ تقریباً 4000 کیمیکلز شامل ہیں۔ 4000، جی ہاں 4000 کیمیکل۔ ان 4000 میں سے 50 سے زائد وہ کیمیکلز ہیں جو کارسینوجنز بھی ہیں اور وہ ہم معلوم کر چکے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں نکوٹین، ٹار اور ٹینین، کیفین، مزید اس طرح کے خطرناک کیمیکلز بھی شامل ہیں۔ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جو نکوٹین ہے یہ بڑا ہی ایک خطرناک قسم کا کیمیکل ہے، یہ ایک ڈرگ بھی ہے، یعنی کہ نشہ آور ادویات میں سے ایک ہے، اور دوسرا پرانے وقتوں میں اس کو حشرات کش کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی کہ اسے انسیکٹس مارنے کے لیے، حشرات کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس کا اسپرے کیا جاتا تھا۔ اور اب یہی چیز ہم اسموکنگ کے ذریعے انہیل کر رہے ہیں، اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ حشرات کیونکہ جاندار ہیں، جانداروں کو خاتمہ کرنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ہم بھی جاندار ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ نکوٹین اگر انہیل کریں گے، اندر لے کے جائیں گے، تو ہم بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسرا اس میں ہے کہ سر سے پاؤں تک اثرات، یعنی اس میں ایسی بہت سی بیماریاں شامل ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو بیمار کر سکتی ہیں، ذہنی دباؤ وغیرہ جو ہے وہ سب اسموکنگ کے اثرات کے ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب اس میں سر سے پاؤں تک اگر میں بات کروں تو خاص طور پہ جو مرد حضرات ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اسموکنگ جو ہے وہ مرد حضرات کر رہے ہیں، تو مرد حضرات جتنے بھی ہیں ان میں بالوں کا جھڑنا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور وہ جو ہے اسموکنگ کی ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو وہ حضرات جو اسموکنگ کرتے ہیں یعنی سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان میں بال جھڑنے کا جو پروسیس ہے وہ جلدی ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو میری گزارش ہے تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ اسموکنگ ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیں، کوشش کریں اپنے ارد گرد بھی اس پازیٹیوٹی کو پھیلائیں اور اسموکنگ کو جو ہے وہ روکیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سی جان لیوا بیماریاں اس سے لگ جاتی ہیں۔ ہم پچھلے ٹاپکس میں جب ریسپیریٹری ڈس آرڈر یعنی کہ ریسپیریٹری سسٹم میں ہونے والی بیماریاں پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے چند بیماریاں پڑھی تھی اور اس میں ذکر کیا تھا کہ
زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ سب جو ہے اسموکنگ کی ہی مرحلے میں رہتے ہیں، یعنی کہ اسموکنگ کی وجہ سے ہی وہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اگر بیماریوں کی طرف آ جائے، بیماریوں کی بات کریں تو اورل کیوٹی، منہ سے آغاز کرتے ہیں تو اورل کیوٹی یا منہ کا کینسر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اکثر سگریٹ کی ڈبیوں پر ہمیں ایک تصویر نظر آتی ہے منہ کی، اور وہ اس کا بڑا ہی برا حال ہوا ہوتا ہے، تو وہ منہ کا کینسر ہے۔ منہ کے کینسر کے پیشنٹ کی ہی پکچر لگائی ہوئی ہے۔ اب ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں خود بھی جو ہے اس چیز کو سمجھ کر اس سے رکنا چاہیے، کیونکہ وہ خود یہ چیز بتا رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، یہ نقصان سے ہے۔ اس کے علاوہ منہ کا کینسر یعنی کہ اورل کیوٹی کا کینسر ہو سکتا ہے، اور دانتوں کی بیماریاں بہت سی لگ جاتی ہیں، جو دانتوں کے اوپر پرت ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ دانتوں کا پیلا ہو جانا، دانتوں کا کمزور ہو جانا، دانتوں میں سوراخ ہو جانا، مسوڑوں کا سوج جانا، کمزور ہو جانا اور درد، خون آنا وغیرہ، اور منہ سے بدبو آنا، یہ سب اسموکنگ کے ہی اثرات ہیں، اور ایک بڑا ہی خطرناک بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو کہ منہ کے کینسر کی طرف پھر آگے بڑھتی ہے۔ اس کے بعد لیرنگس کا کینسر ہو جاتا ہے، فیرنگس اور لیرنگس کا کینسر بھی ہے۔ تو لیرنگس کیا ہے، ہم نے پچھلے ٹاپکس میں پڑھا ہوا ہے کہ فیرنگس کے بعد والا حصہ جو ٹریکیا کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس حصے کو لیرنگس کہتے ہیں، یعنی کہ ٹریکیا کی جو شروعات ہے اس حصے کو، جہاں پہ ہمارا وائس باکس اور ووکل کارڈز بھی موجود ہیں، جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ گلے کا کینسر بن سکتا ہے، ٹھیک، اور گلے کا کینسر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ سے بولا ہی نہیں جائے گا، آپ کا گلا بالکل گل جائے گا اور وغیرہ۔ اس کے علاوہ چھاتی کا کینسر اور انفیکشن، یعنی کہ چیسٹ انفیکشن اور چیسٹ کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ جو حضرات اسموکنگ کرتے ہیں ان میں چیسٹ انفیکشن اور چیسٹ کینسر جو ہے وہ ہونا ایک عام سی بات ہے۔ اس کے علاوہ نمونیا ہو جاتا ہے، جتنی ہم نے ریسپیریٹری ڈس آرڈرز پہلے پڑھی ہوئی ہیں وہ تمام اس میں ہوتی ہیں، مطلب برونکائٹس، دمہ، ایمفیسیما، نمونیا وغیرہ، یہ تمام بیماریاں جو ہیں وہ اس اور لنگس کینسر بھی اسموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد گردوں کا کینسر اور انفیکشن، جی ہاں، تو اسٹوڈنٹس صرف پھیپھڑوں پہ افیکٹ نہیں کرتی، جو اسموکنگ ہے وہ صرف اور صرف پھیپھڑوں پہ افیکٹ نہیں کرتی، بلکہ ہمارے پوری باڈی پارٹس میں انفیکشن یا کینسر کاز کرتی ہے۔ جیسے کہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سر سے پاؤں تک اس کے برے اثرات ہیں، تو اس طرح سے اب دیکھیں چھاتی میں بھی ہو گیا، اس کے بعد اب گردوں کی بات کر رہے ہیں تو گردوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے، کس طرح ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب ہم اسموکنگ کرتے ہیں، کوئی بھی بندہ اسموکنگ کر رہا ہے، سگریٹ اسموک کو انہیل کر رہا ہے، تو وہ جاتا ہے ہمارے لنگز میں، اور ہمیں پتہ ہے کہ بلڈ ٹرانسپورٹ جب ہوتا ہے، جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہونے کے لیے لنگز میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ بلڈ کو تھوڑا پیوریفائی کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ اب لیکن آلریڈی وہاں پہ جو دھواں موجود ہے، گند موجود ہے، وہ اس خون میں شامل ہو جاتا ہے، مطلب اس خون کو مزید آلودہ بنا دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک اور فلٹریشن پلانٹ بھی ہے ہماری باڈی میں، جسے ہم گردے یا کڈنیز کہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے بلڈ میں سے جو ہارمفل میٹیریلز ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب جب بلڈ جو ہے وہ گردوں میں جاتا ہے تو وہاں سے وہ اس ساری چیزوں کو جو ہارمفل ہیں، جس میں اب وہ دھواں بھی شامل ہے، اسموک بھی شامل ہے، تو اس کو بھی نکالا جاتا ہے۔ اب جب نکالنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دھواں وہاں رہ جاتا ہے، کچھ کیمیکلز وہاں رہ جاتے ہیں اس گردے میں، اور وہاں پہ جو بھی اس کے اسٹرکچرز ہیں یعنی نیفرون، ان کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں ڈیمیج کر دیتے ہیں، اور ان میں ایبنارمیلٹی پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کہ انکنٹرولڈ ڈویژنز پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار ڈیوائڈ ہوتا رہتا ہے، ان کی تقسیم ہوتا رہتا ہے، ٹیومر بنا دیتا ہے، تو کینسر ہو
اسموکنگ کی وجہ سے اور وہاں انفیکشن ہو جاتا ہے. اب اس طرح سے یہ جو ہے اسموکنگ ہمارے گردوں پہ اثر کرتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ سگریٹ اسموکنگ سے لنگز اور کڈنیز کا کیسے تعلق بنتا ہے آپس میں, کہ گردے کس طرح خراب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد گردوں کے ساتھ جو ہے وہ نالیاں جا رہی ہیں جنہیں یوریٹرز کہتے ہیں. یوریٹرز میں بھی کیونکہ ہم کینسر والے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں لنگز کینسر میں, کہ اگر کینسر سیل جو ہے وہ کہیں کسی طرح نکل کر ساتھ والے قریبی ٹیشو تک پہنچ جائے تو اسے بھی ڈیمیج کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے. تو حتی الامکان چانسز ہے کہ گردوں سے نکل کر وہ یوریٹر میں بھی پہنچے گا اور پھر مسالے میں یعنی یورینری بلیڈر میں بھی آئے گا, تو یہاں پہ بھی وہ نقصان کر دے گا. اور ان دونوں کو اسے پھر یوریٹر کا کینسر کہیں گے, ٹھیک, کینسر آف یوریٹرز اور انفیکشن آف یوریٹرز. اس کے علاوہ بلیڈر میں ہو جاتا ہے کھانے کا کینسر اور انفیکشن کہلاتا ہے, تو اس میں شاد میں جلن اور درد ہوتا ہے شدت کا, ٹھیک, اور بعض اوقات خون بھی آ سکتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اسموکنگ کے کتنے برے اثرات ہیں, کہ جان لیوا بیماریاں جو ہم کہہ رہے تھے وہ سب ابھی تو چند ہوئی ہیں, بہت ساری باقی ہیں مزید, تو کس قدر جان لیوا بیماریاں بنتی جا رہی ہیں. اس کے بعد پینکریاس کا کینسر اور انفیکشن, جو اسموکرز حضرات ہیں ان میں پینکریاس کا بھی انفیکشن ہو جاتا ہے اور یا کینسر ہو جاتا ہے. اور جو اسموکنگ کرنے والے لوگ ہیں موسٹلی شوگر پیشنٹ بھی ہوتے ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ ان کا جو پینکریاس ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کر پاتا, ٹھیک, تو اس وجہ سے ان کو شوگر بھی ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمفیسیما, برونکائٹس, دما وغیرہ جو ہے, اور لنگز کینسر, پھیپھڑوں کا کینسر جو ہے وہ مین وجہ اس اسموکنگ کی سے ہونے والی بیماریاں ہیں. اور اس کے علاوہ دل کے امراض بھی اس اسموکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان میں سے چلے ہارٹ اٹیک, جو کہ بہت ہی بڑی ایک بیماری ہے, اور تقریباً آج کل ہر دوسرے یا تیسرے بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو اس میں کیسز ہیں وہ اسموکرز کے ہیں, کہ اسموکرز کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ہارٹ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, ہارٹ ٹیشوز, ہارٹ مسلز کمزور ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک اگر سڈن ہو تو سڈن ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس سے. اس کے علاوہ پھر اس میں جو اسموکر ہیں ان کا خون پتلا یا گاڑھا ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ دل کے ہی امراض میں چند بیماریاں ہیں جنہیں ہم ایتھروسکلیروسس اور آرٹیریوسکلیروسس کہتے ہیں. ایتھروسکلیروسس کیا ہے؟ اس میں جو ہے جو فیٹس ہیں یعنی کہ آئلز وغیرہ وہ ہمارے خون کی جو نالیاں ہیں یا دل کی شریانیں ہیں ان میں آ کے جمع ہو جاتا ہے, اور پھر ان نالیوں کو تنگ کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے, بلاکیج کا باعث بنتا ہے, جس کی وجہ سے خون صحیح سے فلو نہیں کر پاتا اور درد محسوس ہوتا ہے, اور ایک پریشر بنتا ہے دل کے اوپر, اور دل میں پھر درد محسوس ہوتا ہے, اس کے ٹیشوز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اور سویئر ہو تو اس بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے, میں نے کہا کہ فیٹس جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں, تو اسموکنگ کا فیٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو بھائی اس فیٹ کو جمع کرنے کے لیے وہ اسموکنگ کے اندر جو ابھی بات کی کہ 4000 کیمیکلز ہیں, ان 4000 کیمیکلز میں بہت سے کیمیکلز ایسے جو ادھر فیٹ کو جو ہے جوڑنے کا کام کر دیتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے اسے پکڑ دیتے ہیں, جو ہے اس کی پکڑ بنوا دیتے ہیں, اور وہ وہاں جا کے رک جاتا ہے, جم جاتا ہے. اس کے علاوہ آرٹیریوسکلیروسس ایک ایسی بیماری ہے جو اسموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ کس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بلڈ میں دو چیزیں ہیں, بلڈ سیلز اور پلازما. اب بلڈ سیلز کی بات کریں تو ان میں پھر 3 چیزیں آ جاتی ہیں, ریڈ بلڈ سیلز, وائٹ بلڈ سیلز اور پلیٹلیٹس. تو پلیٹلیٹس جو ہے وہ ایک ایسی کرشماتی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے بلڈ میں شامل کی ہے کہ جو خون کو جما دیتی ہے, خاص طور پہ اس وقت جب ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے, تاکہ خون کا ضیاع نہ ہو, زیادہ سے زیادہ خون نہ نکل سکے اور ہماری جان محفوظ رہ سکے. تو یہ ایک کمپوزیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. اب جو اسموکرز نظر آتے ہیں جب وہ اسموکنگ کرتے ہیں تو اس سگریٹ میں موجود جو
ان میں سے چند کیمیکلز ایسے ہیں جو اس پلیٹلیٹس کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں. ریڈ بلڈ اور وائٹ بلڈ سیلز کی تعداد پہ خاص اتنا اثر نہیں کرتا لیکن ان کی تعداد کو کم کرتا ہے. تو اور پلیٹلیٹس کی تعداد کو بڑھا دیتا ہے. جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو مطلب ایبنارمیلٹی ہو گئی, اور اس ضرورت سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے خون جو ہے وہ نالیوں میں بھی جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں اور وہ آرٹریز میں جو کہ خون کی ہی نالیاں ہیں جسم میں ادھر ادھر خون لے کے جاتی ہیں, اور خون جو دل کی شریانیں ہیں ان میں جا کے جو ہے وہ خون رک جاتا ہے. تو جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایتھیروسکلیروسس ہے اور آرٹیریوسکلیروسس ہے, دونوں جو ہے وہ دل کے امراض ہیں, اور ان میں جو خون پہنچانے والی نالیاں جو ہیں جنہیں ہم آرٹریز, وینز اور کیپلریز کہتے ہیں, تو وہ جو ہے بند ہو جاتی ہیں. ایتھیروسکلیروسس میں جو ہے وہ فیٹس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے, لیکن اس کو بھی وہاں پہ اسٹور کرنے کا جو کاز ہے وہ سب سے بڑا کاز جو ہے وہ اسموکنگ ہے, یعنی کہ اسموکنگ کی ہی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. دوسرا پھر جو آرٹیریوسکلیروسس ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ہم نے یہ بات کر لی ابھی کہ اس میں کیا ہوتا ہے, پلیٹلیٹس کی تعداد کے بڑھ جانے کی وجہ سے خون جمنا شروع ہو جاتا ہے نالیوں کے اندر ہی. ویسے جو ہے وہ خون نہیں جمتا جب تک کہ کوئی چوٹ نہ لگے اور وہاں پر خون نہ ہو, تب تک جو ہے وہ پلیٹلیٹس اتنا ایکٹیو نہیں ہوتے. لیکن اسموکنگ کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ وہ خون کو نالیوں میں بھی جمانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر خون کے لوتھڑے بن جانے کی وجہ سے وہ فلو نہیں کر پاتے اور رک جاتے ہیں, بلاک ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بیماری آرٹیریوسکلیروسس ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیوبرکلوسس ہے جسے درک بھی کہتے ہیں, اور اس کی شارٹ فارم ٹی بی آج کل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, تو اسے کالی کھانسی بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ پھیپھڑوں کا ہی ایک بیماری ہے پھیپھڑوں کی, کہ اس میں جو لنگس ٹیشوز ہیں, پھیپھڑوں کے جو ٹیشوز ہیں وہ خراب ہونے لگ جاتے ہیں, ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اندر بلڈ بھی جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کھانستے ہیں تو اس میں جو ہے کھانسی کے ساتھ خون بھی آنے لگ جاتا ہے. تو بڑی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے. جب شروعات میں ہوئی تھی یہ تو بہت سی جانوں کو نگل گئی ہے, اس وجہ سے اس کو ہم جان لیوا بیماری کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ آلموسٹ ہم یہاں تک تقریباً سارا اپنا پڑھ چکے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کس طرح ہوتا ہے, خون کا پتلا یا گاڑھا ہونا کیسے, اور اس کے علاوہ دل کے امراض, دل کی شریانوں کا بند ہونا, اور ٹیوبرکلوسس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ جو اسموکرز ہیں, اسموکرز حضرات ہیں, ان میں بی پی کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے, یعنی کہ بلڈ پریشر کا. ان کا بلڈ پریشر اکثر اوقات جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے, جتنے بھی اسموکرز حضرات ہیں, کیونکہ خون گاڑھا ہو رہا ہوتا ہے اور پریشر جو ہے زیادہ لگتا ہے اس کو فلو کرنے میں, پوری باڈی میں ٹرانسپورٹ کرنے میں, اس وجہ سے ان کا بی پی جو ہے وہ ہائی رہتا ہے, کچھ میں جو ہے وہ لو بھی رہتا ہے. اس کے علاوہ معاشرے میں برا کردار, جو اسموکنگ کے برے اثرات ہیں وہ معاشرے میں برا کردار بنا دیتے ہیں اس بندے کا جو اسموکنگ کرتا ہے. تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اسموکنگ کر رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ کردار معاشرے میں بھی خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسموکنگ کرنے والے کو اچھا تو سمجھتے نہیں ہیں, سب یہ سمجھتے ہیں کہ آوارہ سا بندہ ہے, لفنگا ہے وغیرہ وغیرہ, تو یقیناً برا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. اور اس طرح سے مزید کیوں؟ کیونکہ وہ اگر اب اسموکنگ کر رہا ہے, سگریٹ نوشی کرتا ہے, تو اس کا مطلب کل کو کوئی بڑا نشہ بھی کر سکتا ہے, تو نشہ کرے گا, اور اس طرح سے چوری چکاری وغیرہ, ڈکیتی, اور پھر مزید دوسرے برے کام اور گناہ, تو اس لیے اس کا کردار اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس کو بہت سے مزید بھی جو ہے وہ کانفلکٹس کا شکار ہونا پڑتا ہے, اسے احساس کمتری بھی ہو جاتی ہے اس ہی وجہ سے, کیونکہ یہ جو اسموکنگ ہے, جو سگریٹ ہے, وہ آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے. اس وجہ سے ایک مشہور کہاوت ہے انگلش کی کہ سگریٹ از اے سائلنٹ کلر, کہ جو سگریٹ نوشی ہے وہ آپ کا خاموش قاتل ہے. تو لہٰذا خدا را گزارش ہے, آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے
کہ آپ اس عمل کو، اس سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں اور اپنے ارد گرد بھی خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آگاہی پیدا کریں اور اس معاشری برائی کو اپنے سے اور اپنے عزیز و اقارب سے دور کر دیں، اس معاشرے سے اسے ختم کر دیں، تاکہ ہم بھی ایک بہتر اور مستقل مزاج قوم بن سکیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں اور ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی بھی انفارمیشن آپ چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، بہت زیادہ مشکور ہیں۔ مزید آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو لائک کریں، دیکھا کریں اور اچھے سے کوئی بھی پوائنٹ ہے ذہن میں وہ پوچھا کریں۔ بے شک آپ تنقیدی نگاہ سے دیکھیں یا اصلاحی نگاہ سے دیکھیں یا کچھ علم حاصل کرنے کی نگاہ سے دیکھیں، اور کامنٹ لازم کیا کریں، آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اچھے الفاظ میں یا بہت اچھے الفاظ میں۔ تو تب تک کے لیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بہت زیادہ اپنے ارد گرد اور معاشرے کا بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ، ہیپی اینڈ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔